الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج صراط مستقیم کورس کا تیسرا سبق شروع کریں گے۔ ہر سبق کے اندر ہم 5 چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی آیت، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 ایک دعا۔ آج کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو 2 سورتوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ کسی ایک سورت کا خاص حصہ نہیں ہے۔ 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ ایک سورت سورۃ البراۃ یعنی سورۃ التوبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ہم شروع سے یعنی الحمد سے لے کر تلاوت شروع ہم کر رہے ہیں، سورہ البقرہ پھر آگے سورہ نساء پڑھتے آ رہے ہیں، تو اگر شروع سے ہی ہم نے تلاوت شروع کی ہوئی ہے تو پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اگر صرف اسی خاص سورت کو پڑھا ہم نے، اس سے پہلے تلاوت کی ہے، تو پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر حدیث پاک عن کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش رہی ہے، اور میری امت کی آزمائش جو ہے وہ مال میں ہے۔ دیکھیں، آج ہر انسان جو ہے وہ مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کر لوں، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اور سکون کی زندگی گزار سکوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان مبارک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال جو ہے یہ امت کے لیے آزمائش ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں بھی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے۔ تو ہم نے اپنا سارا ذہن، اپنی ساری طاقت مال پر نہیں لگانی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر لگانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر لگانی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسا کہ اس کو موت تلاش کرتی ہے۔ یعنی جس طرح انسان دنیا میں کسی بھی جگہ پر محفوظ سے محفوظ جگہ پر بھی کیوں نہ موجود ہو، موت اس کو تلاش کر لیتی ہے، اسی طرح انسان کے نصیب میں، انسان کی قسمت میں جتنا رزق اللہ پاک نے لکھا ہے وہ انسان کو مل کر ہی رہے گا۔ اس لیے اپنے دلوں میں مال کی لالچ کو نہیں آنے دینا، مال کے پیچھے نہیں پڑنا، اور مال ہی کو اپنا مقصد نہیں بنانا۔ تیسرے نمبر پر عقیدہ، تقدیس ذات و صفات باری تعالی۔ تقدیس ذات و صفات باری تعالی کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اعضائے جسم جیسے ہاتھ، پنڈلیاں اور پاؤں، چہرہ وغیرہ ان سے پاک ہے، اور لوازم جسم یعنی جسم کے لیے جو چیزیں لازم ہیں جیسے کھانے پینے، دوڑنے اترنے چڑھنے، ان چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف مخصوص الفاظ کی نسبت کی گئی ہے، ان کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ متقدمین علماء کے نزدیک
وہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ان کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان آیات کا مفہوم نہیں جانتا، جیسے ید اللہ علی الجماع، اسی طرح کے اور بھی الفاظ ہیں۔ جبکہ متأخرین علماء کے نزدیک بطور ظن ان کا معنی معلوم ہو سکتا ہے، جیسے ید اللہ علی الجماع، اس سے مراد قدرت خداوندی، قدرت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت مراد ہے۔ اسی طرح اترنا، جہاں معنی اترنا ہے، اس سے مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے۔ تو آج تقدیس باری تعالیٰ یعنی جہاں جہاں پر بھی قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ پائے جائیں جن کا معنی انسانی اعضاء کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، تو وہاں پر دو اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ متقدمین کے نزدیک متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، جبکہ متأخرین علماء کے نزدیک اس سے مراد بطور ظن کے معنی معلوم کیا جا سکتا ہے، جیسے ید اللہ علی الجماع سے مراد قدرت خداوندی، اور اترنے کا معنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا۔ تین چیزیں ہم نے سیکھ لی۔ چوتھے نمبر پر ہے مسئلہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے نجاست کی اقسام کو سیکھا تھا، نجاست حقیقیہ کی اقسام۔ آج انشاءاللہ تعالی نجاست حکمیہ کی اقسام کو سیکھیں گے۔ نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر چھوٹی نجاست کو کہتے ہیں، اصغر کا معنی چھوٹا ہے، یعنی چھوٹی نجاست کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور حدث اکبر بڑی نجاست کو کہتے ہیں۔ اکبر کا معنی بڑا ہوتا ہے، حدث کا معنی نجاست، یعنی بڑی نجاست کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ چھوٹی نجاست کا حکم یہ ہے، اس سے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک غسل کر لینا، نمبر دو پانی پر قدرت نہ پانے کی صورت میں تیمم کر لینا، یعنی انسان بیمار ہے یا اس کو پانی میسر نہیں ہے، یا پھر جو مستند ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، اس نے پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، تو پھر اس صورت میں تیمم کر لینا۔ یہ دو صورتیں ہیں حدث اصغر سے پاک ہونے کی۔ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حدث اکبر۔ حدث اکبر بڑی نجاست کو کہتے ہیں، جیسے غسل کا واجب ہو جانا، حیض، نفاس۔ یہ تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک جنابت، نمبر دو حیض، نمبر تین نفاس۔ جنابت یعنی غسل کا واجب ہو جانا، اور اپنے اوپر شہوت کے ذریعے اگر کسی انسان کی منی نکل آئے تو وہ اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حیض۔ بالغہ عورت پر، جو بالغہ عورت ہو، مہینے کے اندر جو اس کو ایام آتے ہیں حیض کے ایام، ان سے پاک ہونے پر جو غسل کیا جاتا ہے حیض سے، اس کو بھی حدث اکبر کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے نفاس۔ نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس کا خون۔ حیض کی کم سے کم مقدار 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مقدار 10 دن ہے۔ اس سے زیادہ ایام اگر خون آئے تو وہ حیض کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون شمار ہوتا ہے۔ اور جو نفاس ہے اس کی کم سے کم مقدار کوئی مقرر نہیں ہے، ممکن ہے 10 دن میں ختم ہو جائے، 5 دن میں ختم ہو جائے، 15 دن میں ختم ہو جائے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس کا خون شمار نہیں ہوگا۔ حدث اکبر سے پاک ہونے کے بھی دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک غسل کرنا، اور نمبر دو پانی پر قدرت نہ پانے کی صورت میں تیمم کرنا۔ یہ دو صورتوں میں حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی پاک ہوا جا سکتا ہے۔
پچھلے سبق میں الحمدللہ ہم نے سونے کی دعا یاد کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی جاگنے کی دعا یاد کرتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. دوبارہ پڑھ لیجئے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. احیانا بعدما اماتنا جس نے ہمیں نیند کے بعد دوبارہ جگایا. والیہ النشور اور اسی کی طرف تمام لوگوں نے لوٹنا ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے 5 چیزیں سیکھی. نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے متعلق سیکھا. نمبر 2 حدیث کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. تیسرے نمبر پر ہم نے تقدیس باری تعالیٰ و صفات باری تعالیٰ اس کے متعلق سیکھا. نمبر 4 ہم نے مسائل کو سیکھا. نجاست حکمیہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، ان سے کیسے پاک ہوا جا سکتا ہے. پھر نجاست کی 2 قسمیں، حد سے اصغر، حد سے اکبر. پھر حد سے اکبر کی 3 صورتیں ہیں، ان سے کیسے ہم نے پاک ہونا ہے. اور آخر پہ ہم نے ایک دعا سیکھی، یعنی جاگنے کی دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.